بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے سامنے حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضور پاک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حسن اور حسین کی رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو پیارے نبی پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ فوراً سے اٹھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، اے بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میرے بابا جان میں کیسے دروازہ کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں، کیونکہ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں سر ڈھکتی ہوں تو میرے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اور پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ دروازہ کھولا تو حضور پاک نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ گہرا اور بہت ہی کمزور ہو چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان آج مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرے شوہر حضرت علی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے بابا جان حکم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی بات سنی تو کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت زیادہ آئی۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے بابا جان روئیں نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دنوں سے بھوکے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں حوصلہ دیا، اے میری بیٹی فاطمہ صبر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی۔ پھر حسین علیہ السلام انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضور پاک نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے سکون میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی تو بی بی فاطمہ نے نماز پڑھنے کے لیے جا نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی۔ حضور پاک دوڑتے ہوئے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ اے پیاری بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زارو تار رونے لگی اور کہنے لگی، اے پیارے بابا جان آج آپ کی بیٹی کو 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہنے لگی کہ اسی کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، جب میں پہلے دن بھوکی تھی تو کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا۔ جب دوسرے دن اور تیسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے
اب چوتھے دن کا بھی فاقہ ہے۔ اے بابا جان، آج بھی آپ کی شہزادی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ روئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، اپنی جاں نماز کا ایک پلو اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے اپنی جاں نماز کا وہ پلو اٹھایا تو مصلے کے نیچے سے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور جاں نماز کا پلو واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے پیارے بابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنے شہزادی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تو بھوکی ہے، تو میں بھی 4 دن سے بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی کی یہ شان تھی کہ اگر وہ چاہتے تو پورے مدینے کو سونے سے سنوار دیتے، اگر وہ چاہتے تو تمام دنیا کی دولت ان کے قدموں میں آ جاتی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ اپنی امت کے لیے کیا ہے کہ میری امت دولت کی لالچ میں کہیں اپنے ایمان کو نہ گوا دے۔ اس لیے کیا کہ کہیں میری امت یہ نہ سوچ لے کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی شان و شوکت سے گزاری تھی اور ہم غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی یہ تو شان ہے کہ ہمارے نبی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ان کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج واپس لوٹ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔